السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: وفد اللہ ثلاثة: الحاج والغازی والمعتمر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان پر 5 چیزیں فرض کی ہیں، جس میں سب سے پہلے توحید، دوسرے نمبر پر نماز، تیسرے نمبر پر روزہ، اور اسی طرح چوتھے نمبر پر زکوٰۃ، اور 5ویں نمبر پر وہ فریضہ جو اس مسلمان پر فرض کیا گیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی کہ حج۔ حج کا موسم قریب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جو حج کی استطاعت رکھتا ہے، جس کو میں نے استطاعت دی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، وہ حج کرے، اور جو نہیں کرتا وہ اللہ سے ڈرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وفد اللہ ثلاثة، 3 لوگ اللہ کے ہاں خاص طور پر مہمان ہوں گے۔ نمبر 1، الغازی، وہ بندہ جو میدان میں جائے، لڑے، زخمی ہو اور پھر وہاں سے واپس جیت کر آئے یا بچ کر آئے کفار سے یا اپنے دشمنوں سے۔ سب سے پہلے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان ہوگا۔ نمبر 2، الحاج، جو حج کرے۔ نمبر 3، المعتمرہ، جو عمرہ کرے۔ یاد رکھیے گا حج کی 3 اقسام ہیں: حج مبرور، حج قران، حج تمتع، اور اس میں سب سے زیادہ جو فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ حج مبرور کو دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرا عمرہ کرنے تک تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان کے روزے رکھنے سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے رکھنے سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن حج مبرور وہ حج ہے جس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف جنت کی صورت میں مسلمان کو دینا ہے۔ یعنی صرف اگر آپ عمرہ کریں گے یا حج قران و حج تمتع کریں گے تو اس سے آپ کے پچھلے زندگی جو گزاری ہے آپ نے حج سے پہلے، اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یا پچھلا عمرہ آپ نے جو کیا ہے اس عمرے سے لے کے اس عمرے تک کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن حج مبرور کا جو واحد آپ کو پھل ملے گا، جو واحد آپ کو نعمت ملے گی، جو بدل ملے گا، وہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں: اے اللہ کے رسول، کیا مسلمانوں کی عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعم علیہن فرض لا قتال علیہ الحج والعمرہ۔ بالکل جیسے مسلمان مرد پر حج فرض ہے، اسی طرح مسلمان عورت پر بھی حج فرض ہے۔ لیکن اس کا حج کیا ہے؟ اس کا حج یہ ہے کہ وہ قتال نہیں کرے، وہ میدانوں میں جا کے دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار نہ ہو، وہ تلوار نہیں اٹھائے، بلکہ وہ الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرے۔ یعنی جو مسلمان مرد کو جہاد کا ثواب میدان میں اتر کر ملتا ہے، وہی ثواب عورت کو کعبۃ اللہ میں حج کر کر ملتا ہے۔ یعنی اگر ایک مسلمان عورت حج کرے اور اس کے برعکس ایک مسلمان مرد جہاد کرے تو ان دونوں کا ثواب بالکل برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے اس کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے
اس کو اللہ استطاعت دے تاکہ وہ بھی اپنا نام حاجیوں میں لکھوا کے حج مبرور کر کے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے یعنی پا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کیا، جو میں نے بولا، اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔